کوئی اور نہ دے سوائے امیر حسین سے. آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انتہائی واجب رہتا مولانا عرفان بھائی علیہ السلام سے گزارش کروں گا کہ خمسہ مجالس سے آتا ہے تیسری مجلس سے خطاب فرمائے. آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں باہر تک تو ہوتا ہے یار. نعرہ تکبیر. سلامت رہے. نعرہ رسالت. نعرہ علی. خاندان ابو طالب علیہ السلام پہ آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. سلامت. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. معزز سامعین، محبت اہل بیت اور اس کے اثرات کے عنوان سے خمسہ مجالس کا یہ سلسلہ محبان امام آرگنائزیشن کی جانب سے جاری و ساری ہے. آج تیسری مجلس اور میں اس دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز کروں گا کہ پروردگار اس آرگنائزیشن کے تمام جوانوں کو، ان کے والدین کو اس مجلس کے برپا کرنے پر بہترین اجر عنایت فرمائے، اور پروردگار جس طریقے سے انہوں نے حسین ابن علی کے فرش کو آباد کیا، خدا ان کے گھروں کو آباد کرے. معزز سامعین، آج ابتدائے گفتگو میں آپ کی خدمت میں ایک مطلب پیش کرنا ہے، اور پھر جس طرح سے ہمارا سلسلہ طریقہ کار ہے بات آگے بڑھتی جائے گی. نوجوان جو بیٹھے ہوئے خوب توجہ کریں. سورہ مبارکہ جمعہ آپ نے پڑھی ہے سب نے. وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو منتخب کیا۔ پوری توجہ کریں، اس جملے کے اوپر بھی ایک فکر ہے، یعنی اگر رسول لوگوں کے درمیان بھی ہو تو منتخب خدا کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیات، مقصد بعثت بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم رسولوں کو تمہارے درمیان کیوں بھیجتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات، کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اچھا گمراہی کیسی، یہ خود ایک خمسہ ہے کہ گمراہی کا معیار کیا تھا۔ یہی آیت ہے، پروردگار ایک اور مقام پہ بڑے عجیب انداز سے بات کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا تحمل کیجئے گا، میں آنا ہوں ولایت علی بن ابی طالب پر آ رہا ہوں، مگر کچھ یہ تقاضے ہیں یہ بھی پورے ہو جائیں۔ پروردگار ایک اور مقام پر فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ دیکھیں وہاں پر امیین کی بات ہو رہی ہے، ساری امت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا، لیکن اس آیت کے اندر سیم آیت ہے، بالکل ملتی جلتی آیت ہے، مگر خطاب مومنین سے، تو بات کیسے شروع کی؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پروردگار عالم نے مومنین پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ پروردگار عالم نے ان کے درمیان رسول کو مبعوث کیا۔ ایک سوال کروں گا آپ سے، کیا کبھی ہم نے اس احسان کو درک کیا ہے؟ کیا واقعاً جس انداز سے قرآن بات کر رہا ہے، ہم نے کبھی اس احسان کو درک کیا ہے کہ حیات رسول کی زندگی ہمارے لیے کتنا بڑا احسان ہے؟ نہیں کیا درک۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ضلال مبین نہیں پتہ۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب تک کوئی آگ کی گرمی سے جلے نہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ راحت کا احساس کیا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ اگر ٹچ ہو جائے نا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعہ روز آ رہا ہوں میں اس مائک میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بڑے آسانی کے ساتھ آپ تک آواز پہنچ جاتی ہے نا، مگر اس کا احساس نہیں ہے، اس کا احساس۔ لیکن یہ خدا نہ کرے بھائی، میں آپ کو بد دعا نہیں دے رہا، لیکن یہ جس دن بیچ مجلس میں گڑبڑ کر جاتا ہے نا، بعض مقامات پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا، تب احساس ہوتا ہے کہ ایک نعمت تھی جس سے ہم غافل تھے۔ یہ ان کی بھی محنت ہے، یعنی ان کو جو اجر ملے گا، جو ہدیہ ملے گا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھائی آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ ایک نیت یہ بھی کر لینا، یا جناب زہرا مجھے کچھ ہدیہ آپ کی طرف سے چاہیے، آپ کے بچے کی مجلس میں مائک لگایا تھا، یہ آپ ایک نیت ساتھ میں کر لینا، جو ملے گا وہ اپنی جگہ، مگر یہ یاد رکھیے ایک جناب زہرا سے معاملہ رکھیے کہ شہزادی آپ سے بھی کچھ چاہیے، تو یہ لگانا، یہ مائک لگانا بھی، یعنی جب تک آپ 1 گھنٹے کی میری مجلس سن رہے ہیں تو اس بندے خدا کا بھی اس کے اندر اجر برابر کا ہے، یہ وسیلہ ہدایت ہے۔ تو آپ سمجھیے ہم تو ایسے قائل ہیں وسیلے کے کہ اگر وسیلہ ہدایت مائک ہو تو ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھا؟ لہذا
انسان سب سے پہلے اپنی زندگی پر رسول خدا کے احسان کو درک کرے، اور خصوصاً نوجوان جو دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چہرے نظر آ رہے ہیں، ہم نے اب تک اس احسان کو درک ہی نہیں کیا۔ کیا تھا؟ میں کہا نا کہ یہ احسان اس وقت آپ درک کریں گے جب آپ کو پتا ہو کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی کیا تھی، وہ ضلال مبین کیا تھا۔ توجہ کیجیے، یعنی آپ سوچئے کہ جس معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ نحل جا کے دیکھیے گا، عجیب آیت ہیں واقعاً، کہ جب پروردگار عالم تمہارے یہاں بیٹی دیتا ہے تو ظل وجہہ مسودہ، تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، آج ہم سب کے سب جس آغوش سے اور جس رحم سے اس دنیا میں آئے ہیں، وہ ایک بیٹی ہی تھی جو ماں بنی۔ توجہ کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ظل وجہہ مسودہ، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، میں ابھی حدیث نہیں سنا رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ پھر ہوتا کیا تھا؟ اس بچی کو گھاڑ دو، کاہن بلائے جاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو کیا اس بچی کے بطن سے کوئی بیٹا پیدا ہوگا؟ نجومی بلائے جاتے تھے۔ جب وہ کہتے تھے کہ ہاں آثارات ہے کہ اس بچی کے بطن سے کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسے اپنی عیاشی کے لیے باقی رکھتے تھے، ورنہ بیٹی زمین میں دفن کر دی جاتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ضلالت، گمراہی۔ ایک اور چیز، یہ آج جو خصوصاً ہماری بہن بیٹیاں، کیونکہ یہ توسط سے بات آگے جا رہی ہے، جو آج کہہ رہی ہے نا میرا جسم میری مرضی اور میرا حجاب میری مرضی، یہ آپ کو احساس ہوگا جب دنیا واپس اس طرف پلٹے گی نا کہ جس کے صلب سے آپ پیدا ہو رہی ہوں گی اور وہی آپ کو دفنائے گا، تو اسلام کا احساس ہوگا۔ اس سے پہلے اسلام کا آج احساس نہیں ہے۔ آج اگر حجاب پہ بات کی جائے تو چہرہ بن جاتا ہے۔ مولانا آپ کیوں اس پر بات کر رہے ہیں؟ عزیزو، یہ ہماری اور آپ کی غیرت ہے۔ اگر میری اور آپ کی بہن ہے تو ہم کم سے کم اپنا حصہ تبلیغ اس میں شامل کریں۔ اگر آپ کی بیوی ہے اور اگر بے حجاب ہے تو یہ آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ اسے حجاب پہنا ہے، معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ آپ اس کو محسوس کیجیے۔ یہ تقاضے تھوڑا سا پورا ہونے دیں، میں آ رہا ہوں فضائل علی ابن ابی طالب کے سمندر کی طرف انشاءاللہ، مگر یہ تقاضے ہیں تھوڑا سا ایسے پورا ہونے دیں، ساتھ ساتھ چلیے گا۔ تو وہ عورت کے جو ماں ہوتی تھی بیٹے کی، گمراہی کیا تھی؟ جیسے ہی باپ کی آنکھ بند ہوئی فوراً سے کیا کیا جاتا تھا؟ وہی عورت کے جس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس عورت کو اسی بیٹے کی کنیز بنایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ تمہاری کنیز ہے۔ اب سنیں کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک بطن سے دو بھائی آپس میں ایک دن میں پیدا ہوئے ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں، اگر ٹوئنس ہوتے تھے تو وہ جھگڑا کرتے تھے کہ یہ میری کنیز بنے گی کہ تیری کنیز بنے گی۔ معیار دیکھ رہے ہیں گمراہی کا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں عزیزو، آپ سمجھیے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ یقین جانیے کہ وہ پورا سال اس پر محنت کرتے ہیں، اس احسان کو درک کیجئے، وہ پورا سال اس پر محنت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے گمراہ کیا جائے، کس طریقے سے گمراہ کیا جائے، مگر وہ آتے ہیں ایک فرقے کے اوپر آ کے رک جاتے ہیں۔ ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، ان کے 2 مہینے 8 دن میں ان کا جوان پھر حسین کی برکت سے پلٹ جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، یہ مجلسیں 2 مہینہ 8 دن ہر مولانا اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کر رہا ہے۔ کوئی اخلاقیات پہ بات کر رہا ہے، کوئی فضائل پہ بات کر رہا ہے، کوئی عقائد پہ بات کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پر بات کر رہا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں آتا مگر بات کر رہا ہے، چلے خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر عالم دین اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، یہ جب فرش ایسا بچتا ہے واقعاً یہ ایسا کام کرتا ہے کہ ان کی محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ 1/40 پر پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے، وجہ کیا ہے؟ انہیں یقین جان لیجئے خدا کی قسم سارا سال ان کو آپ کی نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جاؤ پڑھتے رہو، پڑھو جتنی نمازیں پڑھنی، ان کو فرق پڑتا ہے حسین ابن علی کی عزاداری سے۔ اور یاد رکھیے کہ جس چیز سے کسی کو فرق پڑتا ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسی کی سب سے زیادہ حفاظت کریں، اسی بزم کی سب سے زیادہ حفاظت کریں۔
اور اسی حسین ابن علی کی سب سے زیادہ حفاظت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشکل کرتی ہے ان کو کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو انہیں واپس کھینچتا ہے. 10 دن آپ دیکھ لیجئے کیسا بھی شیعہ ہو، کتنا ہی گیا گزرا، مگر 10 دن احتیاط کرتا ہے اپنے فیس بک کے اوپر، کوئی 40 دن، کوئی 2 مہینہ 8 دن. اچھی طریقے سے یاد ہے. اب دیکھیے بہرحال ریکارڈنگ ہو رہی ہے مگر کیا کریں، بچپن تو ہمارا بھی بچپن تھا. تو میں تو خیر اکثر زندگی میں نے ہاسٹل میں گزاری ہے. ایک زندگی کا بڑا حصہ ہاسٹل لائف میں گزرا. میٹرک کے بعد عالم دین بننے چلے گئے اور ایک سلسلہ اور یہ ساری چیزیں. ورنہ دوست احباب تھے اس زمانے میں. وہ کیسٹ آتی تھی، ویڈیو کیسٹ، اور یہ جاتے تھے نئی کوئی چیز آئی ہے چلیں بھائی. لیکن واقعا جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا تھا، جو ہمارے سرکل کا سب سے برا لڑکا بھی ہوتا تھا نا، وہ خود کہہ رہا تھا بھائی اب آگے محرم آنے والا ہے، اب آگے بات نہیں ہوگی. توجہ کیجیے آپ. لہذا یہ محرم جو ہے اور یہ عزاداری، یہ فرش عزا، اسے آپ ہمیشہ اپنی ریڈ لائن بنائیے کہ اس کی حفاظت اس طریقے سے کریں کہ واقعاً یہ درسگاہ ہدایت بنتا رہے اور اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی جائے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ. اب جو میں آپ کی خدمت میں ہمارا جو موضوع چل رہا تھا تسلسل کے ساتھ، اسی کی طرف آنا ہوں، اب واپس پلٹتا ہوں کہ آج جو مجھے آپ کی خدمت میں آیت پیش کرنی ہے وہ آیت ہے کہ پروردگار عالم سورہ مبارکہ طٰہٰ میں فرما رہا ہے. سورہ مبارکہ طٰہٰ میں کس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب موسیٰ کو ایک حکم دیا گیا کہ موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اب جناب موسیٰ جو ہے وہ ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں نے وہاں پر ایک شخص کو مکہ مارا تھا. اللہ اکبر. ازبغ ابن نباتہ جب علی ابن ابی طالب کے پاس آئے تھے اور سوال کیا تھا مولا یہ بتائیے کیا آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب نے اسی بات کو دلیل بنایا تھا کہ ازبغ میں یقیناً موسیٰ سے افضل ہوں، اس لیے کہ جب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ فرعون کی تبلیغ کے لیے جاؤ تو موسیٰ نے اگرچہ کہ ان کا ایک بندہ قتل کیا تھا مگر ڈر رہے تھے. مگر میں علی وہ ہوں کہ مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں کوئی فرد میری تلوار سے تاتیغ نہ ہوا ہو، مگر جب مجھ سے محمد نے کہا جاؤ جا کے سورہ برات سناؤ تو میں ایسے سینے کو چوڑا کر کے گیا. میں نے جا کے سورہ مبارکہ برات پڑھی. میں موسیٰ سے افضل ہوں. موسیٰ خوف تھے، وہ خوف کے عالم میں تھے. اور پھر سنیے دوسری فضیلت، مولا نے کہا کہ اور سنو کہ میں کیوں موسیٰ سے افضل ہوں. کہا اس لیے کہ جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا، اللہ اکبر، تو قرآن کی آیت ہے کہ جناب موسیٰ خوف کے عالم میں تھے، مگر میں وہ ہوں کہ میں نے گہوارے میں کلہ اجدر کو چیرا. حیدر ہوں میں حیدر ہوں. تو آیت ہے انہو طغیٰ، جاؤ جناب موسیٰ سے کہہ رہے جاؤ جا کے فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گیا. کہا پروردگار، اب دعا کی رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر، ویسر لی امری، میرے اس کام کو آسان کر دے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. میں کہوں گا اے موسیٰ جب تمہیں بھائی چاہیے، ہارون ہی چاہیے تو خود سے بنا لو. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یعنی کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح دلیل ہے. نبی اللہ موسیٰ کہ مولوی جس کے فضائل پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اتنا بڑا اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی. میں کہوں گا یا موسیٰ جب آپ کو چاہیے ہی ہارون اور آپ فیصلہ بھی خود کر رہے ہیں تو بنا لیجئے. تو جواب آئے گا کہ حضور پروردگار یہ فرما چکے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے تو ہادی وہ بھیجے گا، خود سے بنایا نہیں جائے گا، ہادی خود سے نہیں۔ اور اس آیت میں ایک اور عجیب لطیف چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہو۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ اہل بیت میں بھائی کیسے داخل ہوتا ہے۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ علی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرا بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب کبھی تم قرآن کی آیتیں پڑھو کہ جس میں نعمت کا تذکرہ ہو تو دعا کرو، اور جس میں خوف کا تذکرہ ہو تو پروردگار عالم سے پناہ مانگو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کائنات کے رسول نے بھی دعا کی، اللہم ان اخی موسیٰ سألک، اے پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَأَنَا مُحَمَّدٌ أَسْأَلُكَ، اور میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کیا؟ اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو بھی کشادہ کر دے اور میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيٌّ أَخِي، اور میرے لیے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، تو میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو وہاں پر جناب موسیٰ کی دعا تو قبول ہوئی، قرآن کی آیت آ گئی، قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا ہم نے تمہیں عطا کر دیا، کہ ہم نے تمہارا سوال تھا ہم نے تمہیں دے دیا، لے لو، ہم نے تمہیں بھائی ایک دے دیا اور وہ تمہارا جانشین ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ کہ محمد مصطفیٰ کی دعا کا کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد، اس دعا کا کیا ہوا؟ اس کے پروردگار عالم نے آیا اس دعا کا بھی کوئی جواب دیا یا نہیں دیا؟ توجہ کیجئے گا عزیزوں، دیکھیے الفاظ کو دیکھیے گا، وہاں پر کیا لفظ ہے تھوڑا سا، تاکہ اس کے بعد جب میں دوسری آیتیں پڑھوں تو آپ لطف لیں گے۔ رب اشرح لی، اشرح کا لفظ ہے کھول دے، صدری سینے کو کہتے ہیں، یسر لی امری میرے کام کو آسان کر رہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ یہ سارے لفظ ہیں اس کے اندر، مگر جب محمد مصطفیٰ کے لیے پروردگار عالم نے جواب دیا تو کیا کہا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محمد کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، توجہ کیجئے گا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے تجھ پر سے تیرا بوجھ نہیں اتارا؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کے جو تیری کمر کو توڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر عزیزو، بوجھ کیا تھا؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ ہے، دیکھیے جا کے پروردگار عالم محمد مصطفیٰ پر جو سب سے سنگین بوجھ ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتوں میں جا کر ڈھونڈیے وہ بوجھ کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ پر جو سب سے سنگین بوجھ ہے وہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کی دعا محمد مصطفیٰ نے کی اور پروردگار عالم نے کیا ایسی چیز عطا کی کہ جس کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کا بوجھ ہلکا ہوا؟ تو جا کر محمد مصطفیٰ کی دعا دیکھیے کیا کہا تھا؟ علی اخی، میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ اور جب علی دیا، توجہ کیجئے گا عزیزو،
جب ہارون دیا تو ایک جملہ کا قد اوتیتا سؤلکا یا موسیٰ، جو موسیٰ تم نے مانگا ہم نے عطا کیا. مگر جب علی دیا تو اس فخر کے انداز میں گفتگو ہوئی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب محمد کو علی ملے تو خدا فخر سے کہ محمد تیری مشکل حل کی علی دے کر. اب اگر ہم علی کو مشکل کشا نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ یا علی یا علی یا علی مدد. رفعنا لك ذکرک الذی انقض ظہرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، دیکھیے دونوں اردو میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. توجہ کیجیے گا عزیزوں، یہاں پر ایک اعتراض ہے جو ہمارے برادران اہل سنت نے کیا ہے تفسیر میں. سنیے، پہلے میں آپ کو ایک لطیف نقطہ سناؤں پھر اس کے بعد یہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیجئے گا. اب یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ یہ متعلق چاہتے ہیں. اب جو شعراء بیٹھے ہیں میری بات کو بہت اچھی دیکھیے، یہ دونوں جملے ایسے ہیں، فارغ ہونا متعلق چاہتا ہے اور نصب کرنا بھی متعلق چاہتا ہے. کیا مطلب؟ بھائی کس چیز سے فارغ ہو جائیں اور کسے نصب کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بات واضح، اپنے رب کی طرف پلٹ آنا. تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْحَجِّ فَانْصَبْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ عَلَمًا. اور اے حبیب جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو علی ابن ابی طالب کو نصب کر دینا. لہٰذا حج سے فارغ ہونے کے بعد محمد مصطفیٰ نے مقام غدیر پر دونوں ہاتھوں سے علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. یا علی یا علی یا علی مدد. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب اعتراض کیا کیا؟ کہا دیکھیے حضور، یہ تو آپ امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں تو آپ نے ان کی بات مان لی، ہم کسی اور کے ماننے والے ہیں. متعلق ہے، آپ نے اپنے پسند کا متعلق لگا دیا. اب یہ بالکل ایسا ہو گیا، وہ شاعر کو شعر دے دیا اور کہا اس پہ آپ کو تضمین لگانی ہے. اب جس کا جیسا مزاج تھا اس نے ویسی تضمین لگا دی. تو کہا کہ آپ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں تو آپ نے وہ تضمین لگا دی، آپ نے وہ متعلق بنا لیا. ہم کسی اور کے ماننے والے ہیں تو ہم وہ متعلق بنا لیں گے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو بات تو جھول ہی رہ گئی. اب من حیث الشیعہ تو ہمارا عقیدہ طے ہے، اس لیے کہ تفسیر قرآن کا حق ہے ہی جعفر صادق کو. توجہ کیجیے گا، یہ تو واضح بات ہے. میں اس لیے، مگر جواب کیا دیں گے؟ جواب بھی تو ہونا چاہیے نا. تو جواب بہت سیدھا سا ہے، حضور کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ایک کام کر لیجئے، جس کے آپ ماننے والے ہیں اس کا نام لگا کر ہمیں بتا دیجئے، اس کا نام لگائیے اور ہمیں بتا دیجئے. تو پھر ہم اور آپ دونوں مل کر ایک کام کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ڈھونڈتے ہیں ان کی تلوار سے کوئی ایک قتل بھی ہوا تھا، لگا لیجئے اور مقام پریکٹیکل میں آ جائیے. میں تو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی اطمینان اور یقین کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے علی کو کہیں بھی بیان کریں، ہمارے علی کو آپ کہیں بھی بیان کریں، آؤ اہل جہاں یوں کرے فیصلہ، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی. تو میں کہتا ہوں آپ ہمارے علی کو کہیں بھی بیان کریں، چوراہے پہ کھڑے ہو کر بیان کریں، ہمیں فرق نہیں پڑتا.
منبر پر بیان کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا، محراب میں بیان کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا، آپ جس جگہ پر بیان کرنا چاہیں. نہیں، ایک اور بات اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، آپ ہمارے علی کا بچپن بیان کریں. توجہ عزیزوں، ساتھ دیجیے گا. فیصلہ تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. آپ ہمارے علی کا، اچھا نہیں بچپن بھی نہیں، اس سے پہلے کی بات، آپ ہمارے علی کا وہ زمانہ بیان کریں کہ جب علی شکم مادر میں تھے. اس سے بھی پیچھے بات لے جاتا ہوں، آپ ہمارے علی کی ولدیت بیان کریں اور اس کے باپ کے کردار کو بھی بیان کریں. تو اگر علی کے باپ کا کردار بھی نظر آئے گا تو یہ نظر ضرور آئے گا کہ محمد مصطفیٰ کی اگر کوئی پناہگاہ ہے تو وہ ابو طالب. تو آپ ہمارے علی کا بچپن بیان کریں. اگر آپ بچپن بیان کریں گے تو کلے اجدر کو چیرنے والا علی نظر آئے گا. آپ ہمارے علی کا بچپن بیان کریں، آپ ہمارے علی کا لڑکپن بیان کریں تو آپ کو نظر آئے گا جب ان کے بچے پتھر مارتے تھے علی ہاتھ توڑتا. آپ ہمارے علی کا لڑکپن بیان کریں، آپ ہمارے علی کی جوانی بیان کریں تو آپ کو جوانی میں نظر آئے گا کہ محمد کی ایک بیٹی تھی، مانگنے تو بہت سے گئے تھے، لے کر علی. کیا بیان کریں گے آپ؟ جو آپ بیان کر سکتے ہیں آپ بیان کریں. کبھی احد نظر آئے، کبھی خندق نظر آئے، کبھی دعوت ذی العشیرہ جا کر دیکھیے. تو آپ جس زمانے میں، جس کیفیت میں، جس جگہ پر علی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں. ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ ہم آپ والوں کا بچپن بیان کریں. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ کی آپ نے عزیزوں. پھر فیصلہ تو یہی ہوگا، آپ نام لائیے ہم بھی نام لاتے ہیں. تو پھر دیکھ لیجئے جا کر کہ کس کا کیا کردار نظر آتا ہے. اور عزیزوں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. یہ جو حدیث ہے بظاہر بہت چھوٹی ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہاں سے فیصلہ ہوگا. اصل فیصلہ یہاں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب موسیٰ کا ذکر ہے، جناب ہارون کا ذکر ہے. اصل جو پہلا والا میں نے جواب دیا وہ ایک نقضی جواب ہے، وہ اس کو جواب دینا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں نہ مانے. لیکن جو ماننے کے لیے تیار ہے اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ بات کہاں ہو رہی ہے، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نسبت آپ جا کر دیکھیے کہ یہ نسبت کس کو ملی. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تیری مجھ سے نسبت وہ ہے. اب عزیزو توجہ کیجیے گا، یہ تو نسبت ہے. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری نسبت مجھ سے وہ ہے. مگر یہ علی ابن ابی طالب کی کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کی بڑی فضیلت ابھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. منزلت ہارون اور موسیٰ تو وہ ہے کہ جب مشکل میں پھنسے تو علی آ کے مشکل کشائی کرے. ہارون اور موسیٰ تو وہ ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا، موسیٰ وہ کہ جس کو سکھانے کے لیے خضر آئے، علی وہ جس سے سیکھنے کے لیے خضر آئے. توجہ کیا آپ نے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کیا تھا اور آج جناب خضر کے حوالے سے ہی ایک تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. اچھا یہ ہے جناب خضر کا تذکرہ نا انسان کے لیے طول عمر کا باعث ہے. کل بھی آیا تذکرہ، آج بھی تذکرہ جناب خضر کا آ گیا. جناب ایک عورت تھی، واقعہ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے. ایک عورت تھی حج کے باہر، جب حج پر ایک بڑا عہدہ تھا سقائی کا عہدہ، پانی پلایا جاتا تھا. جب حاجی آتے تھے پانی پلایا جاتا تھا. آج کی طرح تو ہے نہیں کہ کولر لگے ہوئے ہیں، ٹینکر ڈال دیے گئے، پانی ٹھنڈا ہو گیا. کھڑے ہو کے باقاعدہ پلایا جاتا تھا. اسی لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ سقائی کا عہدہ کتنا بڑا ہے. خود اس پر ایک گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل تو ایک نارمل چیز ہے نا. میں نے کہا نا کہ جب کوئی نعمت آ جاتی ہے نا انسان کے پاس پھر اس کا احساس نہیں رہتا. تو آج ہمارا بچہ احساس کر ہی نہیں سکتا کہ سقائی کا عہدہ کتنا بڑا عہدہ ہے. ورنہ اس زمانے میں صحرائے عرب کے اندر جب حاجی حج کے لیے آئے اور پانی نہ ہو تو سقائی کا عہدہ ایک عہدہ تھا. اور اب مزے کی بات بتاؤں، اب آپ نے واہ واہ کیا اس لیے مجھے ایک آیت یاد آ گئی. پروردگار عالم نے ایک مرتبہ ہوا یہ، ایک شخص کے پاس سقائی کا عہدہ تھا اور ایک کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. ایک دن بیٹھے ہوئے فخر کر رہے تھے کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والا.
اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے فخر کر رہے تھے کہ میں تو وہ ہوں کہ جو خانہ کعبہ کا سادن ہوں. چابیاں وغیرہ میرے پاس، سادن کہتے ہیں، اردو میں بھی سادن ہی استعمال ہوتا ہے، خزانچی وغیرہ. تو میں تو وہ ہوں کہ جو خانہ کعبہ کا سادن ہوں، چابیاں وغیرہ سب میرے پاس ہے خانہ کعبہ کی. پروردگار عالم اس وقت یہ کیوں کر رہے تھے ایک دوسرے پہ فخر؟ تاکہ علی سنے ہم کون ہیں. رسول خدا موجود نہیں تھے. آیت نازل ہوئی اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت مسجد الحرام کمن آمن باللہ و رسول و جاہد فی سبیل اللہ. کائنات کے رسول آئے، دیکھا علی بیٹھے میں، کہا علی کیا کوئی ماجرا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ پانی پلانے والا ہے، یہ بتا رہا تھا کہ یہ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا ہے. کہا علی مجھ پر آیت آئی ہے، کیا تم اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، وہ عمارت مسجد الحرام، اور مسجد حرام کو بنانا اس کے برابر سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ و رسول و جاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. عزیزوں دیکھیے، خدا کو اتنا برداشت نہیں ہے کہ کوئی علی کے سامنے اپنی فضیلت بیان کرے. علی کے سامنے اگر کوئی، ایک مرتبہ، اب یہ بات آ گئی، پھر ایک اور چیز یاد آ رہی ہے، اب چلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اس طرف جاتا ہوں. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب گزر رہے تھے، تو عرب والوں کی ایک عادت تھی، آج بھی ہمارے یہاں پر کوئی لڑکا جا رہا ہو، دوست جا رہا ہو، میں لڑکا اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑا احتیاط کر رہا ہوں ورنہ جوانوں کے معاملات یہاں بڑے خراب ہیں. کوئی دوست جا رہا ہو، دو دوست بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو چھیڑنا ہے، تو ایک لفظ ہے غمزہ. غمزہ کہتے ہیں آنکھ مارنے کو، ہے نا، اس کو ذرا چھیڑتے ہیں. علی ابن ابی طالب جا رہے تھے، دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ خود سمجھ جائیے گا، ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے تھے کہ علی جا رہے ہیں. مولا کو یہ سمجھ رہے تھے کہ علی انہی کی طرح دیکھتے. پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کام کیا. رسول اللہ کے پاس گئے تو ایک ناراحت اور ناراضگی کی کیفیت تھی. کہا یا علی کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ علی کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں. کائنات کے رسول غضب کے عالم میں گھر سے باہر آئے اور ایک جملہ کہا، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا ذکر آل ابراہیم و آل عمران، کہ جب آل ابراہیم اور آل عمران اور دیگر کی آلو کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم بڑے خوش ہوتے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ آلُ مُحَمَّدٍ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُكُمْ، اور جب آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو تمہارے دل کیوں رنجیدہ ہو جاتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ جا کے دیکھیے گا، جمعے کا جب خطبہ ہو رہا ہوگا نا تو بڑے زور و شور کے ساتھ مولوی یہ پڑھ رہا ہوگا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. توجہ کیا آپ نے؟ یہ رسول اللہ اس وقت سے بتا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، یہ میل کیوں ہے، یہ گندگی کیوں ہے کہ جب آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے تو تمہارے دل تنگ کیوں ہو جاتے ہیں. عزیزو یہ علی ابن ابی طالب ہے، کائنات کے رسول سے برداشت نہیں ہو رہا علی کے احترام میں کوئی کمی ہو، پروردگار عالم سے برداشت نہیں ہو رہا علی کے احترام میں کوئی کمی ہو. توجہ کیا ہم نے؟ یا علی ابن ابی طالب، کل میں نے نہیں معلوم آپ کی خدمت میں کل روایت یہ پڑھی ہے، دوسری مجلس میں پڑھی، بہرحال اگر تکرار بھی ہے تو سن لیجئے. کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی لولا اخاف علی امتی ان قال فیک مقالۃ النصارى فی عیسیٰ. اے علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہ باتیں کہیں گے کہ جو نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ تو جس جگہ سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھ کا سرما بناتے. توجہ کیا آپ نے؟ مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھ کا سرما بنا. اب یہ جو آپ نے سنا نا اثر علی ابن ابی طالب، آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. سنیے گا عزیزوں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کا نمبر بڑا اچھا ہے اور سورہ بھی جو ہے وہ واقعاً فضائل اہل بیت والی سورہ.
کیونکہ یہی وہ سورہ ہے کہ جس میں آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. کون سی سورہ ہے؟ مگر سورہ کون سی ہے؟ مائدہ. سورہ مائدہ. اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110. یہ نوجوان میں بار بار کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں. آیت کا نشان کیا ہے؟ 110. ہو کیا رہے؟ اذ قال اللہ عیسی ابن مریم، کہ جب پروردگار عالم نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، کیا کہا عیسیٰ ابن مریم سے؟ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی اور تمہاری ماں پر کی. اب عزیزو ذرا آیت میں ایک چیز دیکھیے گا، کس پر نعمت کی؟ اذ قال اللہ عیسی ابن مریم، اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم سے اذکر نعمتی علیک، کہ تم یاد کرو جو نعمت ہم نے تم پر کی. بات یہاں نہیں رکی. وعلی والدتک، جو تمہاری والدہ پر کی. اب جو آگے پروردگار عالم نے نعمتیں گنوائی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پہلی نعمت اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ ہم نے تمہاری تائید کی روح قدس کے ذریعے سے. اب یہ روح قدس کیا؟ کافی میں جائیے، اصول کافی کے اندر ایک پورا باب ہے کہ روح القدس ہے کیا. روایات کے اندر میں خلاصہ روایت کا خالی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، ابھی میں پوری کافی پڑھ نہیں سکتا ابھی خان، کہ ہر انسان کے اندر 4 روح ہے. ایک وہ روح کہ جو ہماری حیات کی روح ہے، ایک روح شہوت جس کے ذریعے سے ہم اپنی بیویوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک روح غذا کہ جس کے ذریعے سے ہم کھانا پینا کھاتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ 3 روح، اور ایک روح کہ جس کے مدد سے ہم اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رشتہ داری رکھتے ہیں. یہ روح کتنی روح ہیں؟ 4. لیکن پروردگار عالم نے انبیاء اور اوصیاء کے اندر ایک روح زیادہ رکھی. وہ زیادہ روح کیا کرتی ہے؟ وہ روح ان کو سدید راستے پر رکھتی ہے، سیدھے راستے پر رکھتی ہے. یہ روایات کا پورے باب کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا. یہ ہے روح القدس. ٹھیک ہے؟ پہلا احسان کیا؟ اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ذریعے سے. اچھا کیا کرتے ہو تم اس کے ذریعے سے؟ تکلم فی المہد وکہلا. یہ روح القدس نے عیسیٰ تمہیں ایسی طاقت دی کہ تم گہوارے میں بھی ویسے ہی بولتے تھے جیسے بڑھاپے میں بولتے ہو. توجہ کیجیے گا. یہ روح کس کے ساتھ ہے؟ جناب عیسیٰ کے ساتھ. صحیح ہے؟ پھر پروردگار اور کیا کیا؟ پہلی چیز روح قدس. دوسری چیز پروردگار اور کیا احسان کیا تو نے؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ یہ روح القدس دے کے ہم نے تمہیں تورات کا بھی علم دیا، انجیل کا بھی علم دیا، حکمت بھی دی، کتاب بھی دی. یہ بھی ہم نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا. اچھا پروردگار اور کوئی احسان ہے کہ جو تو نے عیسیٰ کے اوپر کیا؟ ہاں ایک اور احسان ہے کہ اسی کی وجہ سے تم کیا کرتے ہو؟ کحیۃ الطیر، کہ تم کیا بناتے ہو؟ من الطین کحیۃ الطیر باذنی، اس مٹی سے تم پرندہ بناتے ہو میرے اذن کے ساتھ. فتنفخوا فیہا فطیرا باذنی، اور پھر پھونک تم مارتے ہو، پرندہ میرے حکم سے بنتا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، یہ کتنے احسانات ہو گئے آپ گنتے چلے جائیے. ٹھیک ہے؟ اچھا اور کیا احسان ہے؟ اذ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی، کہ تم اس شخص کو کہ جسے ہم نے اندھا پیدا کیا تھا بینا بنا دیتے ہو، اور اگر کوئی برس کا مریض آئے تو تم اسے شفا بھی دے دیتے ہو مگر میرے اذن. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم مردے کو بھی میرے اذن سے زندہ کرتے ہو. توجہ کیجیے گا عزیزوں، یہ آپ نے آیت سن لی. اب جناب عیسیٰ اب سنیے گا روایت. ایک مل کر پہلے درود پڑھیے محمد آل محمد. آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 100. گھر جا کے دیکھیے گا، ہوم ورک کیجیے گا. اب روایت سنیں کیا. جب فتح خیبر ہو گئی، اور فتح خیبر کے بعد علی ابن ابی طالب خیبر کو فتح کر کے آ رہے ہیں. جب پہنچے تو رسول خدا نے
علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا اور کہا یا علی لولا ان تقول طائفۃ من امتی فیک، اے علی اگر میری امت کا ایک گروہ تیرے بارے میں ایسی باتیں نہ کرتا. کون سی باتیں؟ ما قالت النصارى فی عیسیٰ، کہ جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کی تھی، تو میں کیا کرتا؟ اچھا میں نے یہ حدیث آپ کو سنا دی ہے مگر یہاں سے سنا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے. جناب عیسیٰ کے سارے فضائل ہیں نا آپ کے ذہن میں، جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی اس کو ذہن میں رکھیے. اب سنیں فی عیسیٰ لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو میں تیرے بارے میں ایسا قول پیش کرتا کہ جب تو مسلمانوں کے درمیان سے گزرتا تو وہ کیا کرتے؟ اخذوا التراب من تحت رجلیک، وہ تیرے پیر کے نیچے سے مٹی اٹھاتے. میں تیرے بارے میں ایسی باتیں کرتا. پھر کیا کرتے؟ وَفَضْلَ طُهُورِكَ، اور جب تو وضو کرتا ہے نا تو وضو کے بعد جو پانی ٹپکتا ہے وہ اسے جمع کرتے. اور پھر کیا کرتے؟ یستشفون بہما، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے، تیرے پیر کی مٹی کے ذریعے سے اور تیرے وضو کے بچے ہوئے پانی کے ذریعے سے اپنے لیے شفا طلب کرتے. توجہ کی آپ نے؟ عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ تبرئ الاکمہ والابرص. اور رسول نے دیکھے وہاں پر مثال کیا دی؟ جو پہلی والی حدیث میں نے پڑھی کہ اٹھا کر تیری آنکھوں کا، اللہ اکبر، تیرے پیروں کی مٹی اٹھا کر آنکھوں کا سرما بناتے اور تیرے بچے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے ذریعے سے شفا طلب کرتے. اب عزیزو سننا، اب میں روایت پیش کر رہا ہوں، یہ سن لیا نا، اب آپ سنیے. جس علی کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھے اور آپ کو شفا لینی چاہیے، حق ہے کہ رسول فرمائے اے علی یہ تیرے پسینے کے قطرے ہیں کہ جس کے ذریعے سے خدا فرشتوں کو خلق کرتا ہے. یہ تیرے پسینے کے بچے ہوئے قطرے ہیں. یا علی ابن ابی طالب کا پسینہ. عزیزوں مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، واقعاً مذاق نہیں ہے. سمجھیے آپ اس بات کو، اور اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ وہ قتل کے جس کے بارے میں رسول خدا کہے برز الاسلام کلہ علی کفر کلہ، آج کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. توجہ کی آپ نے؟ تو آپ ذرا تصور تو کیجیے اس اسلام میں کتنی طہارت ہوگی. ایک علی ہے جو سب کے پیچھے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولیکن حسبک. بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ انت منی بمنزلت ہارون من. ولیکن حسبک، لیکن علی میں تیرے فضائل یہاں پر لا کے روک دیتا ہوں. اب میں روایت پڑھوں گا پھر ایک نتیجہ. ولیکن حسبک، اے علی میں تیرے فضائل یہاں پر لا کر روک دیتا ہوں. کیا یا رسول اللہ؟ ان تکون منی وانا منکا. علی تیری فضیلت یہی ہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. پتہ نہیں عزیزو کیا سن رہے ہیں آپ، فضائل سننا ہے. اب میں ان تکون منی وانا منکا، بس یہ تیرے لیے کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں، توجہ کیجئے، میں، یہ اہم جملہ ہے. سورہ مباہلہ کے اندر آگے آیت کیا ہے؟ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، مگر رسول اس سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. یا علی، یعنی صرف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا نفس ہے، بلکہ تو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد میرا نفس ہے. اب میں اور آسانی سے سمجھا دوں، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس کو قدرت نے محبت کا وسیع لکھا ہے، مولا کل تو کہیں شیر جلی لکھا ہے. اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا ہے. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد پر آواز. اللہ. اب آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے، میں اثر بیان کرنے کے لیے بس جلدی سے یہ پڑھوں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی زحمت سے تمام کروں. ایک اور اس کے اندر جملہ تھا، میں اسے کھولتا. اگر آپ علی ویسا سنتے نا جیسے سننے کا حق ہے تو میں بات کھولتا، مگر اب میں بات بند کر رہا ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی، سنیں،
بس یہ ایک روایت سنیں اور اس کے بعد جو ہے وہ زحمت تمام میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو تقریباً 10-12 علی کے اوپر اشرے سننے کی ضرورت ہے. تب آپ لوگوں کے اندر ہمت آئے گی نعرہ حیدری لگانے کی. اس سے پہلے آپ کے اندر اتنی تپڑ نہیں ہے کہ آپ علی کے فضائل پر نعرہ حیدری لگا سکیں. خوب بہرحال سن لیجیے. ان اللہ تبارک و تعالی جعل لاخی، پروردگار عالم نے قرار دیا میرے بھائی کے لیے. کیا قرار دیا؟ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. حدیث کا حوالہ پہلے سن لیجئے. صرف شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، سنی کتب کے اندر بھی امالی صدوق میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا. اب شیخ صدوق کون ہے یہ جا کر آپ علماء سے پوچھیں شیخ صدوق کون ہے. کشف الغمہ آغا ارطبیلی کی کتاب ہے، انہوں نے اس حدیث کو لکھا. بہار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت لکھی. اور اہل سنت کی کتاب کے اندر مناقب خوارزمی نے یہ روایت لکھی اہل سنت کے علماء میں. کفایت الطالب اور فرائد السمتین، 3 شیعہ حوالے دے دیے، 3 سنی حوالے دے دیے. اب تو حق ہے نا مجھے ہر روایت پڑھنے کا. میں بہت آرام سے پڑھوں گا، آپ بھی انتہائی اطمینان سے علی سنیں. ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے جو بابرکت ہے جو بلند ہے، جعل لاخی علی ابن ابی طالب، قرار دیا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے فضائل، ایسے فضائل لا یحصی عددہ غیرہ، اللہ کے علاوہ ان فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. میرے بھائی علی کے فضائل اتنے، اگر کوئی شمار کرے تو. اب یہ دیکھیں یہ شاعر نے شعر لکھا نا، یہ تیرے کام ہے پروردگار کون کرے. علی کے اتنے فضائل شمار، یہ تیرے کام ہے پروردگار. یہ روایت ہے. یہ مجھے نہیں پتا اس شاعر نے یہ روایت پڑھی ہوگی نہیں پڑھی ہوگی، مگر میں نے پہلی مجلس میں آپ سے کیا کہا تھا؟ تم بڑھو، اللہ خود تمہیں علی تک پہنچائے گا. فمن ذکر، اب سنیں، فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ. اب علی کے فضائل اگر کوئی ذکر کرے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، شک میں آ کے نہیں، مقرن بھی ہی، اقرار کے ساتھ. علی کے فضائل شک میں آ کے نہیں سنا کریں. شک میں آ کے بھائی اگر شک ہے تو پھر علی چھوڑ دو، اس لیے کہ علی منزل یقین کا نام ہے. مقرن بھی. اب کیا کرے گا؟ جس نے فضائل بیان کی ہے، غفر اللہ ما تقدم من ذنب و ما تاخر، پروردگار عالم اس کے پہلے کے اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا. توجہ کیجیے، اب میں جملہ دے رہا ہوں عزیزوں، صرف نماز گناہوں کو نہیں بخشواتی، صرف روزہ گناہوں کو نہیں بخشواتا، صرف حج کرنے سے گناہ نہیں بخشے جاتے، بلکہ علی سننے سے اور علی سنانے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزوں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ. یہ ایک بات. پھر کیا کہا؟ اب اس کے بعد ایک جملہ ہے، میں پڑھوں گا تو پھر آپ شاید ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ناراض ہو جائے. وَلَوْ وَافَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ، اگرچہ کہ وہ قیامت کے دن 2 عالم کے گناہوں کے ساتھ بھی آئے گا. میں نے 6 حوالے دیے، ایک حدیث پڑھنے سے پہلے 6 حوالے دیے. اگر کسی کو شک ہے بیٹھ کے گفتگو ہوگی کہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل. یہ تو ابھی اس خمسے کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں جو فضائل کا سمندر یہاں پر ہے وہ اس کے ابھی قطرات ہیں. یہ اگر آپ یہاں ڈر کے سنیں گے تو میں کل موضوع تبدیل کروں گا. اب آپ توجہ کیجیے گا. وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اگر علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں سے، فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت کو لکھے، یہ واللہ شعراء اس پر داد دیں گے. یہ جو شعر لکھ رہے ہیں نا علی کے فضائل لکھ کر، واللہ عزیزوں یہ کیا شرف ہے. کیا اگر کوئی لکھے، پروردگار عالم کیا کرے گا؟ لم تزل ملائکہ تستغفر لہو ما بقی لتلک الکتابت رسم، جب تک یہ کتابت باقی رہے گی ملائکہ لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. توجہ کیا اپنے عزیزوں. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اب آپ میرے سامعین میں سے، میں آپ سے داد چاہ رہا ہوں، ذرا مجمع آپ جگائیے گا.
پھر کیا فرمایا؟ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ علی، جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے، علی کے فضائل میں سے اگر کسی ایک فضیلت کو سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالاستماع، اس نے سن کر جو گناہ کیے خدا سب کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جملہ کیا کہا؟ پھر اس کے بعد کائنات کے رسول فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، جو علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کی طرف نظر کرے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالنظر، پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ جو اس نے نظر کے ذریعے سے کیے ہیں۔ اور یہ سب فرمانے کے بعد حضور آپ ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا، اور یہ سب فرمانے کے بعد کائنات کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت وذکر علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ لا یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایت علی ابن ابی طالب والبراءۃ من عدوہ، خدا کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ علی کی ولایت کے ساتھ ہو، علی کے دشمن پر لعنت کے ساتھ ہو۔ توجہ کیا اپنا جی؟ علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم ایک شعر سننا، نظر، کان، زبان، آنکھ۔ اب ایک جملہ کہوں، حضور جس کے فضائل سننا کان کے گناہ بخشوا دے، جس کے فضائل کو دیکھنا آنکھ کے گناہ بخشوا دے، جس کے فضائل پڑھنا زبان کے گناہ بخشوا دے، حق یہی ہے کہ وہی عین اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، لسان اللہ ہو۔ بس عزیز، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب لا یحسی، میں اور آپ علی ابن ابی طالب پہ کیا، ہم کیا احسا کریں گے اس کا؟ ایک 4 مصرے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دیں، شعراء بیٹھے ہوئے، ادنا سا بیاں رتبہ علی نہیں ہوتا، مداح علی کا کبھی غالی نہیں ہوتا، لفظوں سے بیاں کیسے ہو تعریف علی کی، کوزوں سے سمندر کبھی خالی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا بغض کہاں تھا؟ علی ابن ابی طالب کا یہ بغض ہے۔ آغا جعفر کاشف الغطا، میں نے کل بھی نام لیا تھا، آج بھی ان کا نام آ رہا۔ ان کے زمانے میں مولا عباس کی قبر تعمیر ہو رہی تھی، تو جو معمار تھا اس نے آ کے آغا سے ایک سوال کیا، کہا کہ آغا من شنیدم کہ قامت عباس را بلند شد، میں نے سنا ہے کہ عباس کا قد بہت بڑا تھا، یہ قبر عباس کی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ شیخ نے اپنے سر کو دیوار سے کہا تمہیں پتا ہے کہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی اس لیے ہے کہ کربلا میں علی کے بدلے عباس سے دی ہے۔ ہاں جی، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک سر ایسا تھا کہ جو نوک نیزہ پہ نہیں ٹکتا تھا۔ کس کا سر ہے؟ وہ عباس ابن علی کا سر ہے۔ بار بار سر عباس ابن علی نیزے سے زمین پر آ جاتا ہے۔ پھر کیا کیا گیا؟ اس سر کو
گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا. اور پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جب گھوڑا سر جھکاتا تھا عباس کا سر زمین سے لگتا تھا. عزیزوں، ابن زیاد کے دربار کے اندر ایک مصیبت یہ تھی کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی یہ دربار ابن زیاد میں جب پہنچا، یہ نابینا ہو چکے تھے، رسول کے صحابی تھے، نابینا ہو چکے تھے، اپنے غلام کے ساتھ تھے. غلام سے کہنے لگے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے. غلام نے کہا ہاں عبداللہ ایسا ہی ہو رہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ حسین ابن علی کا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے. جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ چیخ مار کر گریا کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں یبن زیاد یبن زرکا، اے جھنڈے والی کے بیٹے، میں جب جوانی میں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ اس سر کے بوسے دیتے تھے. اللہ اکبر. عزیزوں یقین جانیے، میں رسول خدا سے کہوں گا یا رسول اللہ، حسین کا سر آپ نے تن سے جڑا ہوا دیکھا تھا، مگر سلام اس زینب پر کہ جس نے حسین کا سر بدن سے کٹا ہوا. اجرکم علی الزہرا. عبداللہ ابن عفیف ازدی ایک مرتبہ کہتا ہے ابن زیاد تجھ پر لعنت ہو، میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ اس گردن کے بوسے دیتے تھے. میں نے کہا عبداللہ تجھ سے برداشت نہیں ہوا، ذرا سوچ علی کی بیٹی کا کیا حال ہوگا. بس عزیز، ایک مرتبہ عبداللہ نے جسارت کی اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کا سر اٹھایا اور اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا. اس نے ابن زیاد کو لان تان کی. ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ اس کے گھر پر حملہ کرو. اور ایک مرتبہ ازدی قبیلے والے سارے کے سارے اسے بچانے کے لیے آئے، مگر سب کو گرفتار کر لیا گیا. تاریخ نے لکھا ہے اس کی ایک بیٹی تھی اور یہ نابینا تھا، یہ گھر میں چھپا ہوا تھا، مگر جب دشمن اس کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی میری تلوار دو. بیٹی نے کہا بابا آپ نابینا ہیں، کیسے جنگ کریں گے؟ کہا بیٹی بھلے نابینا ہو مگر میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، میری موجودگی میں لوگ گھر میں گھسے، میں کہوں گا عبداللہ تیری غیرت کو گوارا نہیں. سید سجاد سے جا کے پوچھ ارے شام غریبہ میں زینب کیسے لٹی گئی. عزیز و رونے والوں، جنگ کا نقشہ یہ بیٹی بتاتے جاتی تھی بابا یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، عبداللہ وہاں تلوار چلاتے تھے. بابا یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، عبداللہ وہاں تلوار چلاتے تھے. جب لڑتے لڑتے تھک گئے، اپنی بیٹی کے اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کے کہتے اے قبیلے والوں میری مدد کے لیے تو نہیں آئے، میری بیٹی کو آگے بچا لو. میں کہوں گا باپ کو سب سے زیادہ بیٹی کی فکر ہوتی ہے. اللہ جانے حسین کی روح کیسے نکلی، جسے پتا تھا سکینہ کبھی تماچے کھائے گی، ارے کبھی کوڑے کھائے گی، کبھی شام کا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلبین. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار یہ جو باہر مسجد پر مومنین بیٹھے ہیں انہیں فرش ادا پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار یہ جتنے مومنین فرش ادا پر بیٹھے خدایا ان کے سب کے قرضوں کو ادا فرما دے. پروردگار ان میں سے جو بے گھر ہیں انہیں گھر عنایت فرما. پروردگار ان میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو امام زمانہ کے دل کے سکون کا باعث قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خدایا ہم نے حسین ابن علی کے فرش ادا کو آباد کیا، تو ہمارے گھروں کو آباد فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جب ہم قیامت میں محشر میں تیرے پاس نمودار ہوں ہمیں حسین ابن علی پر رونے والوں میں محشور فرمانا. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسن.
اب درسوں فرش زبر نواخانی زیندنی کے لیے انجمن ذوالفقار خیریت سے انجمن ذوالفقار خیریت